السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ اور دانشور کے مضمون دانشور اور انعامات سے ماخوذ ہے۔ آج کل یہ دستور ہو گیا ہے کہ دانشوروں کی خدمات اور ان کی تخلیقات کو سراہنے کی خاطر انہیں مختلف قسم کے انعامات اور تمغے دیے جاتے ہیں۔ اکثر یہ انعامات کافی غور و خوض اور مقابلے کے بعد ان دانشوروں کو دیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے معاشرے کو متاثر کیا ہو۔ جمہوری اور صنعتی ملکوں میں یہ انعامات ریاست کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور نجی بھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان انعامات کی یا تو وقت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ اس کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ یہ انعامات دانشور کو اس کی میرٹ اور صلاحیت پر دیا جاتا ہے یا سیاسی طور پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر انعامات دانشور کو اس کی تخلیقی صلاحیتوں پر دیا جاتا ہے تو اس سے انعام اور دانشور دونوں مشہور ہوتے ہیں اور معاشرے میں ان کی عزت ہوتی ہے۔ مگر یہی انعامات اور تمغے آمرانہ طرز حکومت یا شخصی حکومتوں میں دانشوروں کو خریدنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حکومتیں اس صورت میں اپنی پسند کے دانشوروں کو ان انعامات سے نوازتی ہے، اس کے بدلے میں ان کی حمایت حاصل کرتی ہیں۔ ان حالات میں دانشور ان آمروں کے ساتھ تعاون کر کے مالی فوائد حاصل کرتا ہے اور خود بھی اس نظام کا ایک حصہ بن جاتا ہے، مگر ساتھ ہی میں ریاست کے یہ انعامات اور تمغے اپنی عزت اور وقار کھو دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثریت انعامات اور خطابات حکومت ہی کی جانب سے دیے جاتے ہیں اور بہت کم ایسے انعامات ہوتے ہیں کہ جو نجی ہیں۔ چونکہ حکومت کی ان انعامات اور خطابات پر اجارہ داری ہے، اس لیے ہمارے دانشور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کسی تحریر اور عمل سے حکومت کو ناراض نہیں کریں تاکہ وہ بھی ان خطابات اور انعامات کے مستحق بن جائے۔ بدقسمتی سے اس پورے عمل میں دانشور یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے نہ تو کوئی مقصد ہے اور نہ ہی اس کا عوام اور معاشرے سے کوئی تعلق ہے، بلکہ محض مالی منفعت کے لیے وہ خود کو بیچنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے ان دانشوروں کی نظروں میں آمریت، فوجی حکومت اور جمہوری حکومت کا کوئی واضح فرق نہیں ہوتا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کی حمایت میں لکھیں کہ جو آمرانہ حکومت کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہے، تو یہ لوگ گیتوں، نظموں، کہانیوں سے لے کر تحقیقی مضامین کے ذریعے حکمران طبقے کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں بالآخر انہیں حکومتی خطابات مل جاتے ہیں۔ ہمارے دانشور اس وجہ سے بھی انعامات اور خطابات کے خواہاں ہوتے ہیں کیونکہ بحیثیت دانشور کے وہ خود کو معاشرے میں انتہائی کم تر پاتے ہیں۔ اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر وہ سرکار سے کوئی خطاب لے لیں تو اس سے ان کی عزت ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ایوب خان، یحییٰ خان اور ضیاء الحق کے دور میں ہمارے دانشور بغیر کسی شرم کے ان سے خطابات و انعامات قبول کرتے رہے ہیں، اور ان خطابات کو قبول کرتے ہوئے ان میں سے کسی نے ان کے جبر و تشدد اور عوام دشمنی پر کسی قسم کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی ان کے انسانی حقوق کو کچلنے کے لیے قابل مذمت جانا، بلکہ ان کے ہاتھوں یا ان کی جانب سے خطابات قبول کرنے کا مطلب تھا کہ وہ ان کی پالیسیوں کی تصدیق کر کے ان کے ہمنوا ہو گئے ہیں۔ ہمارے دانشوروں کے اس رویے کے برعکس یورپ کے ان دانشوروں کو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنے نظریات، خیالات کو مقدم رکھتے ہوئے بڑے بڑے انعامات اور خطابات کو ٹھکرا دیا۔ انہی میں سے ایک مثال مشہور فرانسیسی آرٹسٹ گستاو کوربے کی ہے، جو جمہوریت پسند تھا، جس نے فرانس کے انتہائی اہم انعام ریبن آف لیجن آف آنرز کو لینے سے انکار کرتے ہوئے ایک خط نپولین سوم کو لکھا اور اس پر احتجاج کیا کہ اسے اس انعام کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے اور یہ کہ اسے نامزد کرتے ہوئے کیوں اس سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ ان طریقوں سے
عالم آپ میرے خیالات کو تبدیل نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی میرے فیصلوں پر اس سے کوئی اثر پڑے گا۔ میرے جو جمہوری اعتقادات ہیں وہ مجھے اس بات سے منع کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسا انعام لوں کہ جو مجھے بادشاہت کے سلسلے میں منسلک کر دے۔ میرے اصول مجھے اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ میں یہ انعام لینے سے انکار کر دوں جو کہ آپ نے میری غیر حاضری میں مجھے دیا ہے۔ میں کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں اور کسی بھی دلیل کے ذریعے اسے قبول کرنے پر تیار نہیں، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ہر جانب سے لوگوں سے غداری کی جا رہی ہے اور انسانی خود غرضی ضمیر کے اوپر فتح یاب ہو رہی ہے۔ دیکھا جائے تو عزت و احترام کے کسی خطاب یا تمغے میں نہیں ہوتا، یہ انسان کے عمل اور اس عمل کے منعقد مقصد میں ہوتا ہے۔ کسی کی عزت اس کے خیالات اور نظریات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں اس پر خوش اور مطمئن ہوں کہ میں ان خیالات پر سختی سے قائم ہوں کہ جو زندگی بھر سے میرے ساتھ ہے۔ اگر میں ان سے غداری کروں گا تو اس صورت میں اپنی عزت کو داغدار کروں گا۔ ایک آرٹسٹ کی حیثیت سے بھی میرے جذبات اس بات کے مخالف ہیں کہ میں ریاست کی جانب سے کوئی انعام قبول کروں۔ ریاست آرٹ کے معیار کو پرکھنے میں ایک نااہل ادارہ ہے۔ جب وہ کسی انعام کا فیصلہ کرتی ہے تو در حقیقت یہ لوگوں کے ذوق کو غصب کرتی ہے۔ ریاست کا آرٹ کے معاملے میں دخل دینا آرٹسٹوں کے لیے تباہ کن اور بددلی پیدا کرنا ہے، کیونکہ اس طرح سے اسے اپنے آرٹ کے بارے میں دھوکہ دیا جاتا ہے اور وہ اس کی میرٹ کے بارے میں شکی ہو جاتا ہے۔ اس سے آرٹ اس طرح بھی تباہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ سرکاری قوانین کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ جس دن ریاست ہمیں آزاد چھوڑ دے گی، اس دن ریاست اپنی سب سے اہم ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ اس لیے مجھے اس کی اجازت دیجیے کہ میں اس عزت کو جو آپ نے مجھے دی ہے انکار کروں۔ میں 50 سال کا ہوں اور ہمیشہ سے میں نے آزاد زندگی گزاری ہے۔ مجھے میری بقایا زندگی کو آزاد طور پر پورا ہونے دیجیے، کیونکہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ میرے لیے کہیں گے کہ اس کا تعلق کسی ملک یا چرچ یا ادارے یا اکیڈمی سے نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی حکومت سے منسلک تھا۔ میں صرف آزادی کی حکومت سے خود کو منسلک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارے اکثر دانشوروں نے خود کو فروخت کر دیا یا اس کے لیے تیار ہے، مگر کچھ دانشور ابھی بھی ہیں کہ جنہوں نے دانشوروں کی لاج رکھ لی ہے اور خود کو انعامات اور خطابات کی خاطر حکومت اور ریاست کے ہاتھوں گروی نہیں رکھا ہے۔ مثلاً 1993 میں حکومت نے مظہر علی خان کو، جو مشہور صحافی اور دانشور تھے، ان کی وفات کے بعد انعام دینے کا فیصلہ کیا تو ان کی بیوہ طاہرہ مظہر علی خان نے صاف انکار کر دیا کہ مظہر علی خان کو ان کی زندگی میں ہر حکومت غدار اور ایجنٹ کہتی رہی۔ اب اچانک سے ان کی خدمات یاد آ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ خدمات کا اعتراف کرنا عوام کا کام ہے، حکومت کا نہیں۔ یہ ایک درست اقدام تھا کیونکہ یہ حکومت کی پالیسی تھی کہ اس طرح سے وہ یہ ثابت کرے کہ وہ کس قدر فیاض اور روادار ہے، کہ اپنے ناقدوں کی بھی قدر کرتی ہے۔ اس طرح وہ انعام کے ذریعے ایسے دانشوروں کو بھی اسی گروہ میں شامل کرنا چاہتی ہے کہ جس میں سرکاری خوش آمدید دانشور ہیں۔ اس لیے وہ دانشور کہ جو اپنے نظریات پر یقین رکھتے ہیں، انہیں ریاست اور حکومت کے ان ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔